محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گزشتہ سالوں سے اب تک مدارس اسلامیہ و مکاتب دینیہ بند ہیں اور ابھی تک کھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس حال میں آن لائن تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے اور کیا اس میں نفع سے زیادہ کہیں نقصان تو نہیں ہے؟ یہی سب باتیں جاننے کے لیے امارت شریعہ کرناٹکا کی جانب سے استاذ الاساتذہ، امیر شریعت و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم نے بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یقیناً دلوں کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت تحریر کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا آغاز غار ہرا میں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور فرمایا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کا علم تعلیم و تدریس کے ذریعے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ پھر حدیث جبرائیل علیہ السلام مشہور ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایمان، اسلام اور احسان کی تعلیم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو دینے کے لیے خدمت رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت انہوں نے زانوِ تلمذ طے فرمایا اور آپ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے لگائے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ معلوم ہوا کہ تلمیذ کو چاہیے کہ استاذ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرے۔ تعلیم و تعلم کا طریقہ اور اس کے آداب یہی ہے کہ استاذ و شاگرد آمنے سامنے ہو۔ علوم قرآن اور علوم نبویہ کی عظمت کا تقاضا ہے شاگرد و استاذ کی خدمت میں حاضر ہو کر بالمشافہہ علم حاصل کرے۔ یہ علم دین اللہ کا نور ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ جب علم نور الہی ہے تو یہ استاذ سے کوسوں دور رہ کر دوسرے کے قلب میں کیسے حاصل ہوگا؟ حضرات صحابہ و اکابر کے واقعات شاہد ہیں کہ انہوں نے میلوں دور سے کافی طویل سفر کر کے محدثین کی خدمات میں پہنچ کر روبرو ہو کر علم حاصل کیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث جو دوسروں سے سنی تھی لیکن براہ راست بلا واسطہ اس حدیث کے راوی صحابی سے سماعت کے لیے طویل سفر فرمایا۔ آن لائن درس و تدریس مذکور ہمارے اکابر کے طریقے کے خلاف ہے۔ کیا حالات حاضرہ کی وجہ سے آن لائن تعلیم سے طلباء کو علم کی نورانیت حاصل ہو جائے گی؟ پتہ نہیں استاذ اور کتاب کی عظمت ان کے دلوں میں اس وقت ہوگی یا نہیں۔ پوری توجہ سے ہماتن گوش ہو کر استاذ کے سامنے بیٹھنے کی صورت میں ہی طالب علم کا ذہن باہر گھومتا رہتا ہے تو آن لائن کا کیا حال ہوگا؟ استاذ مثلاً ہدایہ کا درس دے رہے ہوں گے تو پتہ نہیں طالب علم کے ہاتھ میں ہدایہ ہوگی یا کوئی دوسری کتاب۔ تمام طلباء کو درسیات کی اونچی کتابیں اور دیگر درسی کتابیں ان کے پاس مہیا ہوگی یا نہیں؟ نیز مدارس میں طلباء کے لیے موبائل کا استعمال سخت ممنوع ہوتا ہے اور اب آن لائن میں درس دے کر موبائل رکھنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یا للعجب و یا للاسف، اگر حالات کی وجہ سے مدارس کھلنے میں تاخیر ہوگی اور تعلیم کا نقصان ہوگا
تو آن لائن میں درس کی وجہ سے اس سے زیادہ نقصانات کا امکان ہے۔ علم کی عظمت، کتابوں کی عظمت، استاذ کی عظمت و تقدس کم ہوتی چلی جائے گی۔ آن لائن درس سے خواہ علم حاصل ہو جائے لیکن علم کا نور نہیں ملے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہو سکے گی جو کہ علم کا اصل مقصد ہے، اخلاق کی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی، وغیرہ نقصانات کا زیادہ امکان ہے۔ تو ناظرین، حضرت والا کی یہ تحریر ہے جس میں حضرت نے بالکل واضح طور پر آن لائن تعلیم کے جو نقصانات ہیں ان کو واضح فرمایا ہے۔ یقیناً حضرت کی یہ بات آب زر سے لکھنے کی قابل ہے، دلوں کے کانوں سے سننے کی یہ قابل ہے کہ آن لائن تعلیم کے ذریعے سے علم تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن جو علم کا نور ہے، نورانیت ہے، وہ طالب علم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ امت مسلمہ پر اور ہم تمام پر تا دیر قائم اور دائم عطا فرمائے۔